السلام علیکم ویورز۔ وادی مہران باب الاسلام سندھ کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ یہ خطہ اسلام کے آغاز ہی میں دین کے نور سے منور ہوا اور اسلام کا پیغام اس سرزمین تک پہنچا۔ باب الاسلام سرزمین سندھ عرفان و تصوف کا سرچشمہ رہی ہے۔ صوفیاء کرام و بزرگان دین کو اس علاقے سے گہرا تعلق رہا ہے۔ ان برگزیدہ شخصیتوں نے مختلف طریقوں سے دین کی تبلیغ اور اسلام کے زرعی اصولوں کا پرچار کیا۔ یہ تمام اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام اس شجر مبارک کی شاخیں اور ٹہنیاں ہیں، جس کی مضبوط جڑیں اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ نور سے سیراب ہوئیں۔ زمانہ قبل مسیح میں ہندوستان میں مختلف قومیں آ کر آباد ہوتی رہیں۔ ان میں سے ایک آریہ قوم بھی تھی۔ وسط ایشیا کی یہ قوم سندھ پہنچی تو یہاں کے دریا، پہاڑ، غار اور چشموں کو دیکھ کر انہوں نے یہیں قیام کا فیصلہ کیا۔ اس علاقے کو شیوستان کا نام دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس خطے کا نام شیوستان سے سہوستان، پھر سہدوستان اور آخر میں سہون پڑ گیا۔ اس شہر نے تاریخ کے کئی رخ دیکھے، لیکن اسے شہرت 12ویں صدی عیسوی سے ملی، جب ایک صوفی بزرگ نے اسے اپنا مسکن بنایا۔ یہ بستی حضرت شیخ عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہیں آج دنیا لال شہباز قلندر سے جانتی ہے۔ حضرت شیخ عثمان مروندی لال شہباز قلندر یوں تو پورے برِ صغیر میں صاحب کرامات صوفی کے طور پر شہرت رکھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی کئی اہم گوشے اکثر لوگوں کی نظروں میں پوشیدہ ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف صوفی باعمل بزرگ تھے، بلکہ آپ نے سندھ میں علم کی ترویج کے لیے بھی گران قدر خدمات سر انجام دیں۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک شاعر، ایک محقق، سیاح، ماہر لسانیات اور گرامر دان بھی تھے۔ آپ نے مدارس تعمیر کیے اور آپ کا تحریر کردہ نصاب تعلیم تقریباً 800 سال تک برِ صغیر کے مدرسوں میں پڑھایا جاتا رہا ہے۔ آئیں لال شہباز قلندر کی زندگی کے ان گوشوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آذربائیجان اور تبریز سے 40 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں مروند واقع ہے، جہاں ایک چھوٹا سا تاریخی قلعہ اور مسجد واقع ہے۔ یہ خطہ چار اطراف سے باغات سے گھرا ہوا ہے۔ اس گاؤں میں روحانیت کے ایک جلیل نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے۔ ولایت کے منازل طے کرتے ہوئے یہ منفرد بستی ایک دن لال شہباز قلندر کے نام سے ایسی چمکی، جس کی زوفشانی سے آج بھی وادی مہران منور اور تاباں ہے۔ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر کی ولادت 570 یا 573 ہجری بمطابق 1177 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کو ابتدائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ نے دی۔ 7 برس کی عمر میں کلام پاک حفظ کرنے کے بعد علوم ظاہری کے حصول کا اہتمام ہوا۔ عربی اور فارسی زبانوں میں آپ نے بہت کم عرصے میں خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ عثمان مروندی ابھی نوجوان ہی تھے کہ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کا میلان روحانی علوم کی طرف ہوا، چنانچہ آپ نے مروند سے سبزوار کا بھی سفر کیا اور وہاں حضرت سید ابراہیم ولی نے نوجوان عثمان مروندی کی صلاحیتوں کو پرکھ کر جلد ہی آپ کو خلافت سے نواز دیا۔ آپ اپنے وطن واپس لوٹے۔ بعد ازاں ایران میں حضرت امام رضا اور عراق میں حضرت عبدالقادر جیلانی کے مزارات پر حاضری دیتے ہوئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کی۔ بارگاہ رسالت سے دوران خواب آپ کو سندھ جانے کی بشارت ملی۔ آپ اس بشارت پر سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مشہور صوفی بزرگ اور وادی مہران کے قلندر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں، جنہیں سندھ کی سرزمین کا چپا چپا یاد کرتا ہے۔ حیدرآباد کے شمال مشرق میں
کھیر تھر پہاڑیوں کے دامن میں واقع سہون تاریخی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آرام گاہ ہے۔ قدیم شہر سیوستان کو سہون بھی کہتے ہیں۔ تحفۃ الکرام کے مصنف بیان کرتے ہیں کہ سہون کو ایک شخص سہوان نے آباد کیا تھا۔ یہ سہوان سندھ کی اولاد میں سے تھا۔ اسی سندھ کی وجہ سے اس پورے علاقے کو صوبہ سندھ کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ شہر الوار کے ماتحت تھا۔ اس کے بعد ٹھٹہ کے ولیوں کی خدمت میں شامل کر لیا گیا۔ جب شاہ بیگ ارغون نے سندھ کی حکومت حاصل کی تو یہ شہر اس کے ہاتھ میں چلا گیا، مگر شاہ بیگ نے اسے ٹھٹہ سے الگ کر دیا تاکہ انتظام میں آسانی ہو سکے۔ اس کے بعد جب شاہ حسن ارغون کی حکومت کا زمانہ آیا تو اس نے اسے پھر ٹھٹہ میں شامل کر لیا۔ آپ کا اسم گرامی محمد عثمان تھا، مگر آپ نے لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت حاصل کی۔ محمد عثمان نام رکھنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کے والد حضرت سید محمد کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ ایک خواب میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ میرے حق میں اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے فرزند عطا فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا، مگر میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب فرزند تولد ہوگا تو اس کا نام محمد عثمان رکھنا، اور جب وہ 384 دن کا ہو جائے تو اسے لے کر مدینے میں حاضری دینا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام کے بعد حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر لے جانا اور سلام عرض کرنا۔ چنانچہ یہ خواب پورا ہوا اور جب آپ پیدا ہوئے تو والد نے ان کا نام محمد عثمان رکھا، اور جب 384 دن پورے ہوئے تو مدینہ طیبہ میں حاضری دی اور حسب وصیت تمام کام انجام دیے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ 384 دن کی قید میں یہ اشارہ تھا کہ لفظ قلندر کے بھی 384 عدد نکلتے ہیں۔ بہرحال لفظ قلندر کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں اور بھی متعدد روایات زبان زد خاص و عام ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نام مشہور ہونے کے سلسلے میں بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح لفظ قلندر سے پہلے لال شہباز کے لفظ کے لگائے جانے کی بہت سی وجوہات اور واقعات ہیں۔ ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ سفید لباس پہنا کرتے تھے، مگر ایک مرتبہ دہلی میں ایک مولوی صاحب اپنے وائز میں سرخ رنگ کا ذکر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرخ رنگ بہت پسند تھا، چنانچہ اسی دن سے آپ نے سرخ رنگ اختیار کر لیا۔ اور ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ عالم جذب میں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کھیل رہے تھے، انہیں آسمان کی طرف اچھالتے تھے اور پھر اپنے کرتے کا دامن پھیلا کر انہیں دامن میں لے لیا کرتے تھے۔ کسی شخص نے کہا، کیا پتھروں سے کھیل رہے ہیں؟ اللہ والوں کو تو لالوں سے کھیلنا چاہیے۔ آپ نے یہ بات سن کر کرتے کا دامن چھوڑ دیا اور وہ پتھر جو کرتے کے دامن میں تھے سب لال بن کر زمین پر گر گئے اور چاروں طرف سرخ روشنی سی پھیل گئی۔ یہ نام دو طرح لکھا ہوا کتابوں میں ملتا ہے، ایک لال شہباز قلندر اور دوسرا لال شاہباز قلندر۔ غرض صحیح حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ محمد عثمان کو لال شہباز قلندر یا لال شاہباز قلندر کہنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ کچھ لوگ آپ کے نام کے ساتھ مخدوم بھی استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو مخدوم کا لقب ملتان سے ملا تھا، جبکہ آپ ملتان میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے
پاس منازل سلوک طے فرما رہے تھے۔ آپ کا اسم گرامی عثمان تھا، لیکن عام طور پر لال شہباز قلندر کے لقب سے مشہور ہیں۔ یہ لقب آپ کو آپ کے مرشد نے دیا تھا۔ آپ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے شرف بیعت حاصل کیا اور 1 سال کی مختلف عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد انوار الہی سے اپنے قلب کو روشن و منور کر کے بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل کی اور بہت دن تک آپ شیخ منصور کی خدمت میں بھی رہے۔ اس کے بعد بھی روحانی کسب کمال کے لیے آپ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں گھومتے رہے اور مختلف اولیاء اور صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے مستفیض ہوئے، جن میں شیخ فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ خصوصیات کے ساتھ قابل ذکر ہیں، اور شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہیں۔ سہوستان میں آ کر آپ جس محلے میں مقیم ہوئے وہ فحاشہ عورتوں کا محلہ تھا۔ اس عارف بالا کے قدم مبارک کا پہلا اثر یہ تھا کہ وہاں برائیوں کا بازار سرد پڑ گیا، نیکی اور پرہیزگاری کی طرف قلوب مائل ہوئے اور بدکار عورتوں نے آپ کے دست حق پرست پر توبہ کی۔ مخدوم شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سہوستان میں رہ کر بگڑے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگایا، ان کے اخلاق کو سنوارا، انسانوں کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا سکھایا۔ آپ بہت بڑے عالم اور بہت سی زبانوں کے جاننے والے تھے اور علوم صرف الفنون میں پوری مہارت رکھتے تھے۔ میزان الصرف اور صرف الصغیر کتابیں جو صرف عام طور پر مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ آپ کی تصنیف ہیں اور آپ ہی سے منسوب کی جاتی ہیں۔ میزان الصرف تو آج بھی درس نظامی میں شامل ہے اور عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مذہبی علوم کے عالم تھے اور فارسی اور عربی زبان پر پورا عبور رکھتے تھے، صوفیان کرام کی محفلوں میں آپ کا عارفانہ کلام ذوق و شوق سے سنا جاتا تھا۔ آپ عثمان تخلص فرماتے تھے اور اس نام سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ عقیدت مندوں نے آپ کو متعدد القاب و خطاب دیے اور وہ سب آپ کی حیاتی میں بکثرت استعمال ہونے لگے، مگر آپ اس وقت بہت خوش ہوتے تھے جب کوئی شخص آپ کو محمد عثمان یا عثمان مروندی کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ سندھی ادبی بورڈ نے آپ کی ایک غزل نقل کی ہے جو اپنی معونیت کے اعتبار سے آج بھی مشائخ حضرات اور صوفیاء کرام کے حلقوں میں مقبول و معروف ہے، جس کے ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ عشق دوست ہر ساتھ دورانے نار می رقصم، گہی بر خاک می غلطم، گہی بر خار می رقصم۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کی غزلیات کا ذکر ملتا ہے اور وہ حضرات صوفیاء میں مقبول بھی ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر شاعری عشق و محبت سے بھرپور ہے اور ہر شعر اپنے اندر درد کی ایک داستان لیے ہوئے ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں، جو خصوصاً پہلی شعبان سے شروع ہوا، اس وقت حضرت کی نگاہیں ہر وقت آسمان پر رہتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ اے اللہ، میں نے اسلام کو تیرا پسندیدہ دین یقین کر کے
پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اے اللہ، اگر کوشش میں کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرما دینا۔ اے اللہ، اپنے دین کا بول بالا فرما اور اپنے دین کے راستے پر چلنے والے کو اپنا دوست بنا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ بستر پر گر پڑے، جسم سیدھا ہو گیا اور زبان کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ آپ کا وصال 21 شعبان المعظم 673 میں ہوا۔ پورا سال دور دراز کے شہروں، گاؤں اور دیہاتوں سے عقیدت مند آ کر قلندر شہباز کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور عرس کے موقع پر مریدوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے جو یہاں آ کر آپ کے حضور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ تھی حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں مختصر سی معلومات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔